بھی بند کر دیں گے تو تعلیم کس طرف جائے گی۔ بہرحال حکمرانوں کی سوچ کا اندازہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کر کے، تعلیمی اداروں کے بجٹ کو کم کر کے، تعلیمی ادارے کے بجٹ کو بچا کر آپ اس پیسے کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں۔ قومیں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ افرادی قوت سے بنتی ہے، اور افرادی قوت کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ذرا سیاست سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ آج اگر ہم پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو وہ تباہ حالی ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے بعد ہم کم از کم امداد کے متلاشی ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی قدرتی آفت میں جو پاکستانی قوم ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اپنے پاکستانی بھائیوں کی مدد کرتی ہے، لیکن پھر بھی کئی سوالات ذہن میں رہ جاتے ہیں کہ 78 سال گزرنے کے بعد کیا ہم اس قابل بھی نہ ہوئے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں حکومت کو تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ قدرتی آفت آنے کے بعد کم از کم اس شخص کی مالی مدد کرے، اس کے نقصان کا ازالہ کرے۔ لیکن ہم نے یہاں پہ یہی دیکھا ہے کہ جب بھی پاکستان میں سیلاب آتے ہیں تو اپنی مدد آپ کے تحت لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، سیلاب کے بعد انہیں دوبارہ زیرو سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں، کہا جانے لگا ہے کہ پاکستان کی اقوام عالم میں جو حیثیت ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ مختلف ممالک پاکستان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ایک طرف چائنا تو دوسری طرف رشیا، اور تیسری طرف اگر دیکھیں تو مسلم ممالک بھی پاکستان سے کم از کم اپنے دفاعی معاملات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ دفاعی لحاظ سے پاکستان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ مسلم ممالک کی مدد کر سکے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کریں تو تاریخ میں وہ تعلقات جو ہے کڑوی حقیقت ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور خوب کیا۔ جب تک امریکہ اپنے ملکی مفادات حاصل کرتا رہا، پاکستان کی مدد کرتا رہا، جہاں پر اسے اپنے مفادات پورے ہوتے ہوئے نظر آئے وہاں پر اس نے چھوڑ دیا۔ ثقافت ڈھاکہ میں بھی کہیں نہ کہیں پس پردہ پیچھے امریکہ کا ہاتھ رہا۔ اپنے ملک کے روایتی تجربہ کار ترین، کرپٹ ترین، یہ کہہ لیں جو سیاسی کھلاڑی ہیں، سیاسی بابے، اگر ان کی سیاست کو پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں کہیں پر ایک ایسی جھلک نظر نہیں آتی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں دور اندیشی دکھائی ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا عام نہ ہونا میری اس تمام باتوں کا ثبوت ہے۔ میرا یقین ہے کہ جب پاکستان میں تعلیم عام ہوگی، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس سے نہ صرف جمہوریت مضبوط ہوگی، لوگوں کو ووٹ ڈالتے وقت کم از کم لوگ اپنی شعور، عقل، فہم سے فیصلہ ضرور کریں گے۔ اگر آپ اپنے ملک میں جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ملک کے شہریوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہمارے شہری اپنی برادریوں سے، اپنے علاقے کے چودھریوں کے شہر سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ موجودہ حکومت ہو یا ماضی کی حکومت ہو سکتا ہے بہت اچھی پالیسیاں بنا رہی ہوں، بہت اچھی حکمت عملی رکھتی ہوں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے تعلیم کے شعبے پہ تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بجٹ کا بہت کم حصہ تعلیمی شعبے کے لیے مختص کیا جاتا ہے، بلکہ جہاں تک کوشش کی جاتی ہے کہ تعلیم کے لیے مختص کیا گیا بجٹ میں سے جتنی بھی کمی کی جا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہمارے حکمرانوں کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اب حالیہ دنوں میں حکومت کی طرف سے یہی اعلان کیا جاتا رہا ہے کہ جتنے بھی سرکاری اسکول ہیں ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا۔ پرائیویٹ کرنے سے کم از کم حکومت کو نہ جانے کتنے اربوں کا فائدہ ہوگا۔ ملک میں اکثریت آگے ہی غربت کی لائن سے نیچے لوگوں کی ہے، جو لوگ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چلے سرکاری اداروں میں اس لحاظ سے کہ وہاں پہ جو فیس ہے وہ نہ دینی پڑے، اور اگر آپ ایسے اسکولوں کو بھی بند کر دیں گے تو تعلیم کس طرف جائے گی۔
بہرحال حکمرانوں کی سوچ کا اندازہ آپ یہ دیکھ لیں کہ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کر کے، تعلیمی اداروں کے بجٹ کو کم کر کے، تعلیمی ادارے کے بجٹ کو بچا کر آپ اس پیسے کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں۔ قومیں ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ افرادی قوت سے بنتی ہے، اور افرادی قوت کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔